کہ اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ اتارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من ارادنا اردنا، اگر نیت، ارادہ اور طلب صدق سے بھر جائے، اس سے غیر نکل جائے، اللہ کے سوا کوئی اور خیال بھی آپ کی طلب اور ارادے میں نہ رہے، نیت میں نہ رہے، اجر کیا ہے؟ اجر سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتب میں، جو آسمانی کتب زمین پر انبیاء پہ نازل کی، فرمایا من ارادنا اردنا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو ہماری طرف دھیان کرتا ہے ہم اس بندے کی طرف دھیان کر لیتے ہیں، جو ہماری طرف چہرہ کرتا ہے ہم اپنا مکھڑا اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں۔ ومن اراد منا اعطیناہ، اور جو ہم سے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے وہ شے عطا کرتے ہیں۔ وہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا جو ہم سے کوئی شے مانگتا ہے، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہم سے، تو ہم اسے وہ شے عطا کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے کوئی شے نہیں مانگتا، ہم سے ہم ہی کو مانگتا ہے، ہمارا ارادہ کرتا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ پھر ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنِ اکْتَفَى بِنَا، جو ہم پر توکل کرے اور ہمیں کافی جانے، جو بندہ ہو کر مجھے رب کو کافی جانے، كُنَّا لَهُ وَمَا لَنَا، ہم اس کے لیے ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ میری قدرت میں ہے سب اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ الا من طلبنی وجدنی ومن طلب غیری لم یجدنی، خبردار سن لو، جس نے مجھے طلب کیا میری عزت کی قسم مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے سوا غیر کو طلب کیا پھر وہ مجھے نہیں پائے گا۔ وہ جس شے کو طلب کرے گا وہی شے ملے گی۔ جس نے مجھے طلب کرنا ہے پھر وہ ہر شے کو بھول کر اپنے دل کا رخ فقط مولا کے مکھڑے کی طرف کر لے۔ جو نعمتوں پر شکر کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو زیادہ کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو دعا کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے، اللہ اجابت کے ساتھ، وہ بندہ اللہ کو اجابت کے حال میں پاتا ہے۔ جو توکل کے ساتھ اللہ کو طلب کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو قربت کے لیے اللہ کی قربت کو طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا انس اور محبت عطا کر دیتا ہے۔ جو محبت اللہ کی محبت کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اسے اپنا وصال عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کو عشق کے ساتھ طلب کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دیدار عطا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت باعزید بسطامی سے بھی منقول ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم سے بھی منقول ہے، اور ایک اور روایت بھی ہے کہ مصر میں اولیاء کبار، بڑے اکابر اولیاء میں سے ایک ولی اللہ تھے، ان کا پورا جسم مرض زدہ تھا، سر سے پاؤں تک زخم خوردہ تھے، زخمی زخم تھے پورے جسم پر، چیزیں اٹھتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، دیکھا نہیں جاتا تھا اس تکلیف میں۔ اس ولی اللہ کے خدام نے آ کے کہا، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اسم اعظم جانتے ہیں، فقیر لہو لو دعوت باسمہ الاعظم ان یکشف عنک ھذا البلاء، آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ ولی ہیں، اللہ نے آپ کو اسم اعظم دے رکھا ہے، آپ اسم اعظم سے اللہ کو پکاریں اور دعا کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف، دعا کریں اسم اعظم سے تاکہ آپ کی مرض چلی جائے، تکلیف چلی جائے۔ اب دیکھیے صدق کے محبت کیا ہے۔ قال انی لاستحیی منہ ان یکون لی مراد بخلاف مرادہ، فرمانے لگے نادان لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسم اعظم سے اس کو دعا کروں کہ میری تکلیف چلا جائے، میرا حال سمجھو کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں ممکن ہے اس سے یہ بات کہوں اور اس کا ارادہ یہ نہ ہو، تو میں اپنا ارادہ اس کے ارادے کے خلاف کر دوں، میں وہ تمنا کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا، میں وہ خواہش کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا، لہذا
مجھے 100 تکلیفیں قبول ہیں مگر میری راحت اس میں ہے کہ میں وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا. حضرت فضیل بن عیاض دعا کرتے ہیں میرے مولا اگر تیرا ارادہ بنے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈال دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے دن تیرا فیصلہ اور ارادہ ہو مجھے دوزخ میں پھینکنے کا اور تجھے مجھے دوزخ میں پھینک دے میرے مولا میں تیرے ارادے کے خلاف کچھ عرض نہیں کرتا. اتنی التجا ہے تو چاہے مجھے دوزخ میں پھینکنا بے شک پھینک. التجا یہ ہے کہ دوزخ میں بھی جاؤں تو میرے دل سے تیرا عشق نہ نکلے, میرے دل سے تیری محبت خالی نہ ہو. دوزخ کا فیصلہ کر تیری مرضی مگر میرے دل سے اپنی محبت سے خالی نہ کرنا.